کہاں چلے گئے تھے تم؟ سعد اسے دیکھتے ہی چلایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلا آیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سعد دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ سالار اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ کہیں نہیں گیا تھا، اس نے جیکٹ لٹکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا ہے، کہاں کہاں فون کیے ہیں، اور اب تو میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ پولیس کو فون کرنے والا تھا۔ تم آخر اس طرح نماز چھوڑ کر گئے کہاں تھے؟ سالار کچھ کہے بغیر اپنی جاگرز اتارنے لگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہیں نہیں، تو پھر اب تک کہاں تھے؟ سعد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہیں تھا، مسجد کے پچھلے حصے میں فٹ پاتھ پر، اس نے اطمینان سے کہا۔ واٹ؟ اتنے گھنٹے تم وہاں فٹ پاتھ پر برف میں بیٹھے رہے ہو؟ سعد دم بخود رہ گیا۔ ہاں۔ کوئی تک بنتی ہے اس حرکت کی؟ وہ جلایا۔ نہیں، کوئی تک نہیں بنتی۔ سالار نے اسی طرح سیدھا بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ کچھ کھایا ہے؟ نہیں۔ تو کھانا کھا لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ اب چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سعد اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے گردن کو ہلکی سی حرکت سے دے کر اسے دیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے تاثر لہجے میں کہا گیا۔ میں سمجھا تم اپنے اپارٹمنٹ چلے گئے ہو، مگر وہاں بار بار رنگ کرنے پر بھی تم نہ ملے۔ سعد بڑبڑا رہا تھا۔ سالار کی نظریں چھت پر ہی تھیں۔ اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر ہی نہ جاتا۔ آئندہ میرے ساتھ مت جانا تم، سعد نے ناراضگی سے کہا۔ وہ اب اس کے بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنا کام نپٹاتا رہا، پھر وہ نائٹ بلب آن کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے ابھی آنکھیں بند کی تھیں جب اس نے سالار کی آواز سنی۔ سعد؟ ہاں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ صراط المستقیم کیا ہوتا ہے؟ سادہ لہجے میں پوچھے گئے سوال نے سعد کو حیران کر دیا۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب بیڈ پر سیدھا لیٹے ہوئے سالار کو دیکھا۔ صراط المستقیم سیدھے رستے کو کہتے ہیں۔ جانتا ہوں، مگر سیدھا رستہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سوال آیا۔ سعد نے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ سیدھا رستہ مطلب نیکی کا رستہ۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ لہجہ ابھی بھی بے تاثر تھا۔ اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں۔ اچھا کام؟ کوئی ایسا کام جو کسی دوسرے کے لیے کیا گیا ہو، کسی کی مدد کی گئی ہو، کسی پر مہربانی کی گئی ہو، وہ اچھا کام ہوتا ہے، اور ہر اچھا کام نیکی ہوتا ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے فٹ پاتھ پر ایک ہوکر کو $50 دیے، جبکہ وہ صرف $30 مانگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ نیکی ہوئی؟ سعد کا دل چاہا وہ ایک گھونسا اس کے منہ پر کھینچ مارے۔ وہ عجیب آدمی تھا۔ بکواس بند کرو اور سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس نے کمبل لپیٹ لیا۔ سالار کو حیرت ہوئی۔ وہ کس بات پر حیران ہوا تھا؟ تو یہ نیکی نہیں ہوئی؟ میں نے تم سے کہا ہے اپنا منہ بند کرو اور سو جاؤ۔ سعد ایک بار پھر دھاڑا۔ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں نے تم سے ایک بہت معمولی سا سوال کیا ہے۔ سالار نے بڑے تحمل سے کہا۔ سعد یکدم کچھ مشتعل ہوتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے لیمپ آن کر دیا۔ تمہارے جیسے آدمی کو میں کیا صراط المستقیم سمجھاؤں؟ کیا تم پاگل ہو یا جاہل ہو یا غیر مسلم ہو؟ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ صراط المستقیم کیا ہوتا ہے، مگر تم جیسا آدمی جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نماز درمیان میں چھوڑ کر
چلا آتا ہے وہ کیسے جان سکتا ہے یہ؟ میں نماز اسی لیے چھوڑ کر چلا آیا کیونکہ تم کہتے ہو اس میں سکون ملے گا۔ مجھے سکون نہیں ملا، میں چھوڑ آیا۔ اس کے پرسکون انداز میں کہے ہوئے جملے نے سعد کو مزید مشتعل کر دیا۔ تمہیں نماز میں اسی لیے سکون نہیں ملا کیونکہ مسجد تمہاری جگہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے سکون کی جگہیں سینما، تھیٹر، بار اور کلب ہیں، مسجد تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں نماز میں سکون کہاں سے مل جاتا؟ اور تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں کہ صراط المستقیم کیا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا، پلکیں جھپکائے بغیر سعد کو دیکھتا رہا۔ تمہارے جیسا شخص جو نماز سے بھاگ جاتا ہے، شراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے، وہ صراط المستقیم کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے نہ اس پر آ سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے جو شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں مگر نماز سے بھاگتے نہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ صراط المستقیم کا مطلب سمجھتے ہیں اور صراط المستقیم پر ہیں۔ سعد کچھ بول نہیں سکا۔ مدھم آواز اور بے تاثر لہجے میں کیے گئے ایک ہی سوال نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ سالار اب بھی اسی طرح سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سالار، اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ سالار کے کانوں میں ایک جھماکے کے ساتھ ایک دوسری آواز گونج اٹھی تھی۔ ہاں، میں واقعی نہیں سمجھ سکتا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم اپنے اپارٹمنٹ پر ہی ہوں گے، صرف تم نے جان بوجھ کر آنسر فون پر لگا دیا ہوگا۔ سعد اگلے دن 10 بجے سالار کے اپارٹمنٹ پر موجود تھا۔ سالار نے نیند میں اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ تم اس طرح بغیر بتائے بھاگ کر کیوں آئے میرے اپارٹمنٹ سے؟ سعد نے اندر آتے ہوئے جھاڑا۔ بھاگا تو نہیں، تم سو رہے تھے، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ سالار نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ کس وقت آئے تھے تم؟ شاید 4-5 بجے۔ یہ جانے کا کون سا وقت تھا؟ سعد نے تنگ کر کہا۔ اور تم اس طرح آئے کیوں؟ سالار کچھ کہنے کی بجائے لیونگ روم کے صوفے پر جا کر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ شاید میری باتوں سے تم ناراض ہو گئے تھے، میں اسی لیے ایکسکیوز کرنے آیا ہوں۔ سعد نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون سی باتوں سے؟ سالار نے گردن کو ہلکا سا ترچھا کرتے ہوئے اسی طرح لیٹے سعد سے پوچھا۔ وہی سب کچھ جو میں نے کچھ غصے میں آ کر رات کو تم سے کہہ دیا۔ سعد نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ نہیں، میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ناراض نہیں ہو سکتا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر تمہیں ایکسکیوز کرنے کے لیے یہاں آنا پڑتا۔ سالار نے اس کو اسی کے انداز میں کہا۔ پھر تم اس طرح اچانک میرے اپارٹمنٹ سے کیوں آ گئے؟ سعد بضد ہوا۔ بس میرا دل بھرا اور میں یہاں آ گیا، اور چونکہ سونا چاہتا تھا اس لیے آنسر فون لگا دیا۔ سالار نے پرسکون انداز میں کہا۔ پھر بھی میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ مجھے تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں صبح سے بہت پچھتا رہا ہوں۔ جانے دو اسے، اس نے اسی طرح چہرہ صوفے پر چھپائے کہا۔ سالار
تمہارے ساتھ آج کل کیا پرابلم ہے؟ کچھ نہیں۔ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ کچھ عجیب سے ہوتے جا رہے ہو تم۔ اس بار سالار یکدم کروٹ لیتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ چت لیٹے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، مثلاً کون سی بات عجیب سی ہوتی جا رہی ہے مجھ میں؟ بہت سی۔ تم بہت چپ چپ رہنے لگے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے لگے ہو۔ عباد مجھے بتا رہا تھا کہ یونیورسٹی جانا بھی چھوڑا ہوا ہے تم نے، اور سب سے بڑی بات کہ مذہب میں دلچسپی لے رہے ہو۔ اس کے آخری جملے سے سالار کے ماتھے پر تیوریاں آ گئیں۔ مذہب میں دلچسپی؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے۔ میں مذہب میں دلچسپی لینے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں بہت ڈپریس ہوں۔ مجھے زندگی میں کبھی اس طرح کا اور اس حد تک ڈپریشن نہیں ہوا جس کا شکار میں آج کل ہوں، اور میں صرف اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے بہت ترشی سے کہا۔ ڈپریشن کیوں ہے تمہیں؟ سعد نے پوچھا۔ اگر یہ مجھ پر ہوتا تو مجھے یقیناً ڈپریشن نہ ہوتا۔ میں اب تک اس کا کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، یوں بیٹھے بٹھائے ڈپریشن تو نہیں ہو جاتا۔ سعد نے تبصرہ کیا۔ سالار جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر اسے وجہ بتا کر خود پر ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی دوسرے کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں، مگر مجھے تو بیٹھے بٹھائے ہی ہو جاتا ہے۔ سالار نے کہا، تم کوئی اینٹی ڈپریسنٹ لے لیتے؟ سعد نے کہا، میں ان کا ڈیر کھا چکا ہوں، مجھے کچھ فرق نہیں پڑا۔ تو تم کسی سائیکیٹرسٹ سے مل لیتے؟ میں یہ کام تو کبھی نہیں کروں گا، میں تنگ آ چکا ہوں ان لوگوں سے ملتے ملتے، کم از کم اب تو میں نہیں ملوں گا۔ سالار نے بے اختیار کہا، پہلے کس سلسلے میں ملتے رہے ہو تم؟ سعد نے کچھ چونک کر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ بہت سی باتیں تھیں، تم انہیں رہنے دو۔ وہ اب چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ تو پھر تم ایسا کیا کرو کہ عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ میں نے کوشش کی تھی، مگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نہ تو مجھے وہاں کوئی سکون ملا، نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے، کیوں پڑھ رہا ہوں۔ تو تم جاننے کی کوشش کرو کہ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب پھر رات والی بحث شروع ہو جائے گی، صراط مستقیم والی، اور پھر تمہیں غصہ آ جائے گا۔ نہیں، مجھے غصہ نہیں آئے گا، سعد نے کہا۔ جب مجھے یہ ہی نہیں پتہ کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو پھر میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تم نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے، کیسے۔ تم خود ہی غلط کاموں سے بچنے لگو گے، اچھے کام کرنے لگو گے۔ سعد نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ مگر میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، اور نہ ہی مجھے اچھے کام کرنے کی خواہش ہے، میری زندگی نارمل ہے۔ تمہیں یہ احساس ہو بھی نہیں سکتا کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط، جب تک کہ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ صحیح اور غلط کام میرا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو مجھے بس بے سکونی رہتی ہے، اور اس کا تعلق میرے کاموں سے نہیں ہے۔
تم وہ تمام کام کرتے ہو جو انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ مثلاً سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم پورک کھاتے ہو۔ کم آن، وہ بے اختیار بلبلایا، پورک یہاں کہاں سے آ گیا؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم تو بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہو، بڑی عبادت کرتے ہو۔ نماز نے تمہاری زندگی میں کون سی تبدیلیاں کر دیں؟ مجھے بے سکونی نہیں ہے، حالانکہ تمہارے فارمولے کے مطابق تمہیں بھی بے سکونی ہونی چاہیے، کیونکہ تم بھی بہت سے غلط کام کرتے ہو۔ سالار نے ترکی بترکی جواب دیا، مثلاً میں کیا غلط کام کرتا ہوں؟ تم جانتے ہو، میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا، تم دہراؤ۔ سعد نے جیسے اسے ایک چیلنج دیا۔ سالار اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا سعد کہ صرف عبادت کرنے سے زندگی میں کوئی بہت نمایاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اچھے کاموں یا کردار کا تعلق عبادت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ سعد نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اسی لیے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے مذہب میں کچھ دلچسپی لو اور اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کرو، تاکہ اپنی اس قسم کی غلط فلسفی اور سوچ کو بدل سکو۔ میری سوچ غلط نہیں ہے۔ میں نے مذہبی لوگوں سے زیادہ جھوٹا، منافق اور دھوکے باز کسی کو نہیں پایا۔ میں امید کرتا ہوں تم برا نہیں مانو گے، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ابھی تک مجھے 3 ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو بہت مسلمان بنتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اور تینوں فیک منافق ہیں۔ وہ بڑی تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے میں ایک لڑکی سے ملا، وہ بھی بڑی مذہبی بنتی تھی، پردہ کرتی تھی، بڑی پارسا اور پاک باز ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی، اور ساتھ میں ایک لڑکی کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی، اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے اس کے لیے گھر سے بھاگ بھی گئی تھی۔ اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک ایسے شخص کی بھی مدد لی جسے وہ برا سمجھتی تھی، یعنی اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھا۔ ان محترمہ پارسا خاتون نے اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد میں ایک اور آدمی سے ملا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بڑا پکا اور سچا قسم کا مسلمان تھا وہ بھی، لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اس سے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جسے وہ محبت کے نام پر بے وقوف بناتا رہا، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی۔ شاید اس کے اسلام کے ساتھ وہ ہنسا۔ اور تیسرے تم ہو، تم پورک نہیں کھاتے، صرف یہ ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی سب تمہارے لیے جائز ہے۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کلب میں جانا، غیبت کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا۔ حالانکہ ویسے تم بڑے نیک ہو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کی باتیں کر کر کے، زبردستی نماز پڑھانے پر تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذاہب کا حوالہ لے آتے ہو، یہ آیت، وہ حدیث، وہ آیت اور یہ حدیث۔ اس کے علاوہ تمہاری زبان پر اور کچھ ہوتا ہی نہیں، اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں
تو میں ذرہ بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ تم داڑھی رکھ کر اور اسلام کر کر کے وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی کے اور اسلام کی بات کیے بغیر کرتا ہوں۔ عبادت نے کیا انقلاب برپا کیا ہے تمہاری زندگی میں، سوائے اس کے کہ کہیں ایک خوش فہمی ہوئی ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول اور فعل میں اگر یہ تضاد نہ ہو تو میں کبھی تم سے یہ سب نہ کہتا، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب میری ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سالار اب ٹیبل پر پڑا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سعد تقریباً گونگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں اور دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، سعد، تم خواہ مخواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے، تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے لیے تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو۔ ہمیں برا ہی رہنے دو، اس نے ترشی سے کہا۔ اس لمحے اس کے دل میں جو آیا اس نے سعد سے کہہ دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔